فرنٹ پیج لائف کے قابل احترام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو کس چیز سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو کس کس نے سجدہ کیا اور کس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو دنیا کے تمام اشیاء کے نام کیسے بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے کون سے حصے سے پیدا کیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں۔ بیان اول بشر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآنی آیات کا ترجمہ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیات 30 تا 39، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے کہ کیا اس کو نائب کرے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا اور خونریزی کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر ان سب اشیاء کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ سچے ہو تو ان سب اشیاء کے نام بتاؤ۔ ملائکہ بولے کہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم تو انہیں سب اشیاء کے نام بتا دے۔ جب اس حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی سب چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سوائے ابلیس کے منکر ہوا ابلیس، اور اس نے غرور کیا اور کافر ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا، اے آدم تو اور تیری بیوی حضرت حوا جنت میں رہو اور اس میں بلا روک ٹوک کھاؤ جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا کہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے انہیں لغزش دی اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور اللہ نے فرمایا، نیچے چلے جاؤ، تم آپس میں ایک تمہارے دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہیں ایک مخصوص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے کچھ کلمے اپنے رب سے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا طلبگار ہوگا اسے کوئی غم کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور جو کفر کریں گے اور میری آیاتوں کو جھٹلائیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ سورۃ الحجرات آیات نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیے کہ آپس میں پہچان کیے رکھو، بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ مرتبے والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ بہترین جاننے والا ہے۔ سورۃ الاعراف آیات نمبر 13 تا 25 کا ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس وہ سجدے والوں میں نہ ہوا۔ فرمایا، کس چیز نے تمہیں روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہے اور غرور کرے، نکل تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ بولا، مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، قسم ہے اس کی
کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے درست راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کا پاس آؤں گا، اور ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے، اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے بیشتر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا تو یہاں سے نکلا ہوا، رد کیا ہوا ہے، ضرور جو تیرے کہنے پر چلیں گے میں ان سب سے دوزخ بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہیں گے، تم اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسے پیدا کیا اور ان کی شرم کی چیزیں جو چھپی ہوئی تھی ان پر کھل جائیں، اور بولا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے نہ لگ جاؤ، اور قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں۔ پھر وہ انہیں اپنے مکر میں لے آیا، اور جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو پھر ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئی، اور پھر وہ اپنے بدن کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے نزدیک جانے سے منع نہ کیا تھا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی اے اللہ، ہم نے خود کے ساتھ برا کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کھائے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا اترو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہیں زمین میں ایک مقررہ مدت تک رکنا ہے اور اسے برتنا ہے۔ فرمایا اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ سورۃ الحجر آیات نمبر 26 تا 44۔ اور بے شک ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو حقیقت میں ایک سیاہ بدبودار گارہ تھی، اور جن کو اس سے پہلے پیدا کیا بے دھویں کی آگ سے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں کھنکتی ہوئی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارہ سے ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی جانب سے ایک خاص معزز روح پھونک دوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ پس تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ دیا۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے جدا رہا؟ بولا مجھے یہ زیبا نہیں کہ میں انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارہ ہے۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہوا، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ بولا اے میرے رب، تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو اس وقت تک کے لیے مہلت ہے۔ بولا اے میرے رب، قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھٹکاؤں گا اور ضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا سوائے ان کے جو تیرے پسندیدہ ہیں۔ فرمایا سیدھا راستہ میرا ہے، اور بے شک تیرا ان بندوں پر کچھ اختیار نہیں سوائے گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں گے، اور بے شک میرا ان سے وعدہ جہنم کا ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 30۔ کیا اس انسان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتوں کا اللہ عز و جل سے یہ کہنا کسی حسد یا بغض کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے پیش نظر انسان کی تخلیق کی حقیقت جاننا تھا کہ اللہ عز و جل کے اس فعل میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ فرشتوں نے یہ عرض اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ انسان ایسا کرنے والا ہے، کیونکہ اس سے قبل جنات نے زمین میں فساد اور خونریزی کا ایک طوفان لامتناہی برپا کر رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد سے 2000 سال قبل سے ہی جنات زمین پر آباد تھے۔ جب جنات نے زمین میں فساد اور خونریزی شروع کی تو اللہ عز و جل نے
فرشتوں کے ایک گروہ کو بھیج کر انہیں سمندری جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ فرشتوں کے دل میں یہ بات لوح محفوظ پر تحریر انسان کی فطرت سے آگاہی کے بعد پیدا ہوئی۔ یہ بات دیگر فرشتوں کو ہاروت و ماروت نے بتائی تھی، اور ان دونوں فرشتوں کو اس بات کا علم اپنے اوپر والے فرشتے سجل سے ہوا تھا۔ انسانی فطرت کا اندازہ فرشتوں کو اس بات سے بھی ہوا کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور جو خصوصیات مٹی کی ہیں وہی انسان کی بھی ہوں گی۔ فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری ہی تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم میں سے کوئی بھی کسی لمحہ خواہ دن ہو یا رات غافل نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا علم مجھے ہے تم اسے نہیں جانتے، یعنی میں انسان کی تخلیق کا مقصد جانتا ہوں اور تم اس مقصد سے بے خبر ہو۔ عنقریب ان میں انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء اور صالحین پیدا ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا پریشان تھے اور ان کا کوئی جوڑا نہ تھا جس سے سکون حاصل کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے، پھر جب جاگے تو ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ آپ علیہ السلام مجھ سے راحت پائیں۔ اس سارے منظر کو دیکھنے والے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا علم کا اندازہ لگانے کے لیے دریافت کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام حوا علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے دریافت کیا کہ حوا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ انہیں ایک زندہ شے سے پیدا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں چھوٹی پسلی سے پیدا کی گئیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام سو رہے تھے، پھر اس مقام پر گوشت بھر دیا گیا۔ اس بات کی تصدیق سورۃ النساء کی 1 نمبر آیات سے ہے۔ ترجمہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا ہے، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورت پیدا کیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نرم برتاؤ کرو، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا ہوتا ہے۔ تم اسے سیدھا بھی کرنا چاہو تو نہ کر سکو گے، بلکہ اسے توڑ دو گے، اور اگر چھوڑے رکھو گے تو یہ ٹیڑھا ہی رہے گا، لہٰذا تم اس کے ساتھ نرم برتاؤ کرو اور بلائی سے پیش آؤ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔